أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقال الحق سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم سيد والرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيت زوجها. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی قادر مطلق ہیں۔ مالک الملک نے جہاں انسانیت کی تخلیق فرمائی، وہاں ان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی اپنی قوموں کی تربیت اور تزکیے کے لیے لیل و نہار کو وقف کیا اور انہیں اوصاف حمیدہ کی طرف توجہ دلائی اور اوصاف رذیلہ سے نفرت دلائی۔ صرف قولی طور پر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو نہیں سمجھایا، بلکہ عملاً تمام انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسمى بنایا، انہوں نے جو بات کی اس کے مطابق قوم کو عمل کر کے دکھایا۔ اللہ ذوالجلال جو قادر مطلق ہیں، وہاں وہ اللہ ذوالجلال کی صفات میں سے المنتقم بھی ہے، انتقام لینے والا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے زیادہ دشمنی میں آگے بڑھنے والے یہودی تھے، اور آج بھی سب سے آگے وہی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن جو روئے زمین پر ہے وہ یہودی ہے۔ حیرانگی ہوگی آپ کے لیے کہ ایک یہودی صرف اسی آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا اور کہتا ہے کہ جب سے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی ہے، 1400 سال کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، آج تک کبھی بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے سچی محبت کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ قرآن سچ کہتا ہے کہ سب سے بڑی دشمنی یہودی مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ پھر عیسائیوں کی دشمنی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شاید کہ آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہوں جس کرسمس ڈے پہ مسلمان چند تصویروں کے بدلے ایمان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان عیسائیوں کو پھول
پیش کرتے اور مٹھائیاں پیش کرتے ہیں جو آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو کس انداز سے پکارتے ہیں کہ یہ تو حلال کی اولاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کی غیرت بک جائے تو پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ۔ انتقام کس چیز کا ہے؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لے رہے ہیں۔ جو قرآن اترا ہے اور جس ہستی کو اللہ نے یہ قرآن دے کے بھیجا ہے اس کو سچا اور آخری پیغمبر مان لیا ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جنہوں نے نبیوں کی پرواہ نہیں کی وہ نبیوں کو ماننے والے جو ہیں ان کی پرواہ کیسے کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس زاویے سے بچانے کی ترغیب دلائی اور اس زاویے کے اصول و ضوابط سمجھائے کہ مومن جس کے دل میں اللہ عز و جلال کی محبت براجمان ہو جاتی ہے اسے اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، وہ انتقامی جذبات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے کہ انتقام کس کو کہتے ہیں اور انتقامی جذبات انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور انتقام لینا اسلام کی روح میں کیسا ہے، اور اگر انسان کو اللہ عز و جلال نے پاکیزہ دل دے دیا ہے انتقام کی بجائے وہ عفو اور معافی کو مقدم کرتا ہے تو مالک الملک نے اس کے لیے انعامات کیا رکھے ہیں۔ اور آخری نکتہ، اللہ نہ کرے کسی کا دل اس بات پہ تیار ہو گیا حوادث زمانہ اور مرور زمن کے ساتھ ساتھ کہ انتقام کی آگ بہت بڑھ گئی ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ انتقام یہ نقم ینقیم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ملامت کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے متنفر ہو جانا۔ انسانی نفرت اس کو ملامت پر اکساتی ہے اور پھر اسے سزا پر تیار کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب عیب نکالنا بھی ہے۔ جب بھی انسان کسی انتقام کے لیے تیار ہوتا ہے تو پہلے اس کے سامنے عیب آتے ہیں، اور یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ آج دنیا کے اس معمولی سی زندگی کے اندر آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی سچی محبت ہے تو لاکھ عیبوں کے باوجود وہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی نفرت ہو گئی تو لاکھ اچھائیوں کے باوجود وہ برا ہی ہے۔ اس لیے عام لوگوں کی باتیں اپنے اعتبار سے کیسی ہوتی ہیں لیکن سبق ملتا ہے۔ کوئی مکان کی چھت سے گر جائے تو بچ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی، ہاتھ ٹوٹے گا، خون نکلے گا، لیکن جو کسی کی نظروں سے گر جائے اس بیچارے کے بچنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ابو ہلال العسکری کہا کرتے تھے، الانتقام سلب النعمت بالعذاب۔ انتقام یہ ہے کہ انسان کی یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن بھی جائے اور اس پہ کڑا عذاب آ جائے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں انزال العقوبہ
مصحوبا بکراہیہ تصل الی حد السخط، کسی شخص کا یہ تمنا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس سزا کی تمنا کے ساتھ جب انتہا درجے کی کراہیت، نفرت ہو، یہاں تک کہ تسخط کی طرف انسان پہنچ جائے۔ تسخط جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال جو سب کے خالق و مالک ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ جس پہ تسخط فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ اس طرح کے جذبات انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کو، علان کو سزا ملنی ہی چاہیے؟ عدم التحلی بالحلم والصبر، جب انسان اپنے آپ کو صبر اور حلم کی نعمت سے محروم کر لیتا ہے تو انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عدم التحلی بالعفو والصفح، جب انسان کو معاف کرنے کی وہ عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رکھی ہے وہ بھول جائے تو یہ جذبات قائم رہتے ہیں۔ عدم القدرہ علی کظم الغیظ، غصے کو پی جانے کی عظمت جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر انتقامی جذبات انسان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ الغضب، جب انسان غصے پہ قابو نہیں کر پاتا تو پھر انتقامی جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ العداوۃ والبغضاء، جب بغض اور عداوت انسان کے اندر آ جائے تو پھر انتقام کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ مَنْ آذَاهُ شَخْصٌ بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ وَخَالَفَهُ فِي غَرَضٍ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ أَبْغَضَهُ قَلْبُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ورسخ في نفسه الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله سبحانه وتعالى، فمهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وإنها لأجله، ومهما أصابت نعمة وأنها لأجله، ومهما أصابت نعمته ساءه ذلك لأنه ضد مراده، وربما يخطر له أن لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه والذي آذاه بل أنعم عليه۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب اسے کسی شخص سے تکلیف ملتی ہے، کوئی بھی سبب، وخالفه في غرض بوجہ من الوجوہ، یا کسی بھی وجہ سے اس کی مخالفت ہوئی، اس کے دل میں غصہ بھر آتا ہے، جب غصہ بھر آتا ہے اس کے دل میں حقد اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ اس وقت تک دل شفا یاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی انتقام کے ساتھ تسلی نہیں کر لیتا۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جب وہ خود انتقام لینے سے قاصر رہتا ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ زمانہ اس سے انتقام لے، اس لیے اس کو بیماری آ جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ اپنی کرامت سمجھ بیٹھتا ہے، چونکہ میں
یہ چاہتا تھا کہ اس سے انتقام لیا جائے، دیکھا میری وجہ سے رب نے اس سے انتقام لے لیا ہے۔ وہ اپنے اس غیر شرعی رویے کو اللہ کی مرضی بنا لیتا ہے، اور اگر معاشرہ اور زمانہ بھی اس سے اس طرح کا رویہ نہیں کرتا تو ایک دفعہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، میں اس بات کو چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اللہ عز و جلال نے میری وجہ سے بدلہ ہی نہیں لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو عظمت و عظیمت اور فضل و فضیلت سے دور کر دیتا ہے۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں تسمیت بعض الجہال الانتقام شجاعہ ورجولہ وعزت نفس وکبر ہمہ وتلقیبہ بالالقاب المحمودہ غباوہ وجہلہ حتی تمیل النفس الیہ وتستحسنہ۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے انتقام لے لیا، یہ میری بہادری کی نشانی ہے، یہ شجاعت ہے، شاید کہ یہی میرے مرد ہونے کی نشانی ہے، یہی میری عزت نفس ہے، یہی میری بلند ہمتی کی دلیل ہے۔ نہیں، یہی تو شریعت کے بتائے ہوئے انعامات سے عدم معرفت ہے۔ اگر اللہ عز و جلال نے جو انعامات رکھے ہیں اس کا علم ہو تو کبھی اس کو اپنی عظمت کی کوئی نشانی نہ سمجھے۔ انتقام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الانتقام المحمود، انتقام بعض دفعہ شریعت میں اچھا ہوتا ہے، لیکن کب؟ لمن ابتلی بشیء من الولایات بأن يكون ذلك من الجنات الذين ينتهكون محارم الله بالحدود والتعزيرات والعقوبات المشروعات۔ انتقام اس وقت تعریف والا انتقام ہوتا ہے، اسلامی نظام ہو اور اس نظام کی دھجیاں بکھیرنے والے چور، ڈکیت اور اس طرح کی رذائل میں اپنے آپ کو لگانے والے سے والی، حکمران تعزیرات کا نفاذ کرتا ہے اور عقوبات کا نفاذ کرتا ہے۔ آج اگر چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا تو لوگوں کے مال محفوظ کیسے ہوں گے؟ آج اگر قصاص میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا تو انسان کی قیمت تو گاجر مولی ہی رہے گی۔ یہ حکمران کا انتقام، یہ ولی الامر کا انتقام لے کے دینا کسی کو، یہ تو شریعت کی جان ہے۔ لیکن انتقام کب شریعت کے ہاں غیر محمود ہوتا ہے، مذموم ہوتا ہے؟ جب یہ حکمران اور ولی الامر اور ذمہ داران کے علاوہ جب شخصی انتقام آ جائے، اذا تعلق الامر بالافراد اذا اصیبوا بالاذى، جب کسی انسان کو انفرادی طور پہ کوئی تکلیف پہنچی، وہ انتقام پہ اتر آئے تو شریعت نے اس پہ مذمت کی ہے، لأن فيه تركا للتخلق بالعفو الذي أمرنا بالتخلق به لما فيه من الإحسان إلى المسيء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم ينتقم لنفسه قط وإنما كان ذلك منه إذا انتهكت حرمات الله۔ جب انسان انفرادی طور پہ انتقام کی آگ میں جھلس جاتا ہے اور پھر اس آگ میں دوسرے کو بھی جلانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی عظمت انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی اپنا انتقام کسی سے نہیں لیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْجَرُ الرَّجُلُ عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه
وردع امثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. بعض اوقات نہ انسان انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے نہ ولی الامر ہوتا ہے. وہ لوگ جن کو اللہ نے فہم سے نوازا ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کے بسا اوقات تعزیر کو نافذ نہیں کر سکتے. ولی الامر نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. وقد يحجر الرجل تو وہ حجر کرتا ہے. کیوں؟ والمقصود بذلك ردعه وردع امثاله تاکہ انتقام سے بچا کے اس کو رحمت کی طرف اور احسان کا راستہ دکھایا جائے. لا للتشفی والانتقام نہ وہ اپنے دل کو راضی کرنا چاہتا ہے نہ وہ انتقام کیونکہ وہ ولی الامر نہیں ہے کہ وہ انتقام لے جس میں شریعت اس کی تعریف کرے اور نہ ہی یہ انفرادی چیز ہے کہ جس سے وہ انتقام لے اور شریعت کے ہاں عظمت سے محروم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا دین ہمیں اس بات کی حقیقت واضح کرتا ہے کہ انتقام نہ لینا یہ ایک پاکیزہ عمل ہے. آپ سے کسی نے زیادتی کی، آپ کی حق تلفی کی، آپ انتقام لے سکتے تھے لیکن اس انفرادی معاملے میں آپ انتقام کو چھوڑ کر معاف کرنا، چھوڑ دینا اس کو پسند کرتے ہیں تو شریعت میں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. منصور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لذت العفو اطیب من لذت التشفی وذلك ان لذت العفو يلحقها حمد العاقبہ ولذت التشفی يلحقها ذم الندم. بیٹا زندگی میں جب بھی تیرے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو انتقام نہ لینا. انتقام کے بجائے معاف کرنا، اس کی جو لذت تمہیں زندگی میں آئے گی کبھی وہ انتقام لینے میں لذت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. کیونکہ انتقام لینے کے بعد اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا. معاف کرنے کے بعد اللہ دل میں وہ سرور اور سکون پیدا کرتے ہیں جو انسان کبھی روپے پیسے سے خرید نہیں سکتا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. انسان قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود کسی نے زیادتی کی اس کا انتقام نہیں لیتا. اللہ ذوالجلال جو اس کو سکون عطا کرتے ہیں، جو اس کی زندگی میں لذت اور اس کی زندگی میں عزت اور رفعت پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کو انتقام لینے کے بعد نصیب نہیں ہو سکتی. انتقام نہ لینا یہ تو انسان کے کریم ہونے کی نشانی ہے. بہت کرم والا ہے، عزت والا ہے. الکریم اذا قدر غفر واذا عنی بمساءۃ ستر. عزت دار وہ انسان ہوتا ہے جب اس کے پاس قدرت ہو انتقام لینے کی لیکن پھر بھی معاف کر دے. عزت دار وہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے ستر، وہ پردہ ڈالتا ہے. واللئیم یہ عزت والوں کی بات تھی. واللئیم اور کمینگی اس انسان کے اندر ہوتی ہے اذا ظفر عقر. اگر اس کو وقت مل جائے، قدرت آ جائے تو وہ عقر اس کی کونچے کاٹ دیتا ہے. وَإِذَا أَمِنَ غَدَرَ جب امن کی حالت میں ہوتا ہے تو غدر غداری کرتا ہے. انتقام نہ لینا یہ تو سرداروں کی نشانی ہے. ابن الکلبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں بنی کنانہ کے سردار سلم بن نوفل رات کو نکلتے ہیں
ایک شخص نے چھپ کے وار کیا تلوار کے ساتھ. کس پر؟ سردار بنی کنانہ کا. وہ شخص پکڑا گیا، سلم بن نوفل کے سامنے پیش کیا گیا. وہ پوچھتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کس بات نے اکسایا کہ تم مجھ پہ تلوار کا وار کرو؟ تمہیں میرے انتقام سے خوف نہیں آیا کہ میں آخر سردار ہوں؟ اس شخص نے کہا فَلِمَ سَوَّدْنَاكَ إِلَّا أَن تَقْضِمَ الْغَيْظَ وَتَعْفُو عَنِ الْجَانِ وَتَحْلُمُ عَنِ الْجَاهِلِ وَتَحْتَمِلُ الْمَكْرُوهَ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ. یاد کرو، تمہیں سردار تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم غصے کو پی جاتے ہو، کوئی ظلم بھی کرے تو معاف کر دیتے ہو، کوئی جہالت بھی برتے تو حلم و بردباری سے کام لیتے ہو، بڑی سے بڑی آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو برداشت کر لیتے ہو. یہی تو وجہ تھی آپ کو ہم نے اپنا سردار مانا. وجہ کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ بات کرنے کی تھی کہ اس ظلم کرنے والے کو کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اپنی سرداری کے شیوے سے باز نہیں آ سکتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. انتقام نہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. صحیح بخاری کی روایت ہے 3560. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں اختیار دے دیا جاتا، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یہ لے لیں، آپ اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اختیار کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کو اختیار کرتے جو امت کے لیے آسانی کا باعث ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ ذوالجلال کی حدوں کو پامال کیا جاتا تو پھر اللہ کے رسول کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جتنے لوگ تھے سب کو کہہ دیا تھا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کیا. لیکن ابن خطل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر اگلواتا تھا اور آپ کی مذمت کی باتیں کرتا تھا، دوڑتا ہوا آیا، بیت اللہ داخل ہوا، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑ لے تو اس کے ٹکڑے کر دو. محمد مصطفیٰ اللہ ذوالجلال کے بارے میں جو حدوں کو کراس کرتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن اتروا دی. کہاں تھا؟ بیت اللہ وہو متعلق باستار الکعبہ، کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے بھی کہا کہ اس کو معافی نہیں ہے. معافی ہوتی ہے ذاتی امور پہ، لیکن جو اللہ ذوالجلال کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے بارے میں زبان چلاتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کو پھر چھوڑا نہیں ہے. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. صحیح مسلم کی روایت ہے 2328. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو یا خادم کو مارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے اگر زیادتی بھی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انتقام نہیں لیا. ہاں، اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کیا گیا تو ذمہ دار ہونے کے ناطے سے پوری کائنات کے ذمہ دار اللہ کے رسول کو بنا کے بھیجا. اس اعتبار سے پھر کبھی چھوڑتے نہیں تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے بہادر، جری اور شجاع، لیکن باوجود اس کے کہ عمر کے ہاتھ سے کیسر و کسریٰ بھی ڈرتے تھے، اور قیصر تو کہا کرتا تھا انہو قد اکل کبدی، پتہ کرو یہ عمر ہے کون، اس کے خوف نے میرا تو کلیجہ کھا لیا ہے۔ اتنی بہادری کے باوجود منبر پر کھڑے ہو کے کہاں کرتے کل الناس منی فی حل، لوگوں میرے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی ہے، زندگی بھر وہ امن میں ہے، میں اس سے کبھی انتقام نہیں لوں گا۔ یہ بہادری ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ آج وہ صحیح بخاری جس کو پڑھنے کے بغیر کوئی عالم نہیں کہلواتا، لونڈی گزرتی ہے، پاؤں الجھتا ہے اس سیاہی کی دوات کے ساتھ اور سیاہی گر جاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کیف تمشین، اب کیسے چل رہی ہو؟ قالت اذا لم يكن طریق کیف امشی، اگر راستہ ہی نہ ہو تو پھر میں کیسے چلوں؟ امام بخاری کو غصہ آیا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے ہیں اذهبی قد اعتقتک، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ پاس بیٹھنے والا پوچھتا ہے کہ اس نے تو سیاہی بھی گرا دی، بدتمیزی سے جواب بھی دیا، اور آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے وہی کچھ کیا جو سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ جب کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دو۔ میں نے صرف معاف نہیں کیا کہ کل کو معاف کرنے کے بعد بھی کوئی چیز دل میں رہ نہ جائے، میں نے کہا تم آج سے آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی سکھایا۔ انتقام لینا اسے پسند نہیں ہوتا، معاف کرنا پسند ہوتا ہے، لیکن اگر انتقام لینے کی خواہش پیدا ہو جائے تو یہ بہت برا عمل ہے۔ اقبح المکافآت المجازات بالاساءات، سب سے برا بدلہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ ابو اسحاق اس لیے کہا کرتے تھے ان الانتقام قبیح فعله على الكرام فإنهم قالوا الكريم إذا قدر غفر فإذا عسر بمساءة ستر۔ انتقام یہ انسان کی عظمت کو قباحت میں بدل دیتی ہے، عزت دار لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے فَمَا انْتَقَمَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ قَطْ إِلَّا أَعْقَبَهُ ذَلِكَ نَدَامَةً، جب بھی انسان انتقام کی طرف بڑھتا ہے اس کے سامنے ندامت ہی ہوتی ہے، کبھی وہ زندگی میں ندامت سے بچ نہیں سکتا، بلکہ انتقام لینے والا سردار بھی نہیں بن سکتا۔ قالت العرب لا سؤدد مع الانتقام، سرعة العقوبة من لؤوم الظفر، ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعا من السطوة، التزين بالعفو خير من التوقع، التزين بالعفو خير من التقبح بالانتقام، التشفي طرف من العاجز، ومن رضي به لا يكون بينه وبين الظالم إلا ستر رقيق وحجاب ضعيف۔ انتقام لینے والا کبھی معاشرے میں سردار نہیں بن سکتا، اور انتقام کی آگ جس میں بھڑکتی ہے کبھی کامیابی کے کنارے پہ نہیں لگتا، اور یہ عزت والے کی نشانی ہے، قوت کے باوجود انتقام کو ترک کر دیتا ہے اور معاف کرنے کو اپنی زینت بنا لیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے انتقام یہ بھی ایک عاجزی کی کیفیت ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، اور اس وقت تک اس کو یہ کمزوری دور نہیں سمجھتا جب تک انتقام نہیں لے لیتا۔ انتقام لینا یہ حقیقت میں انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اذا انتقمت ممن هو دونك فلا تأمن ان ينتقم منك من هو فوقك،
آج تم اگر انتقام لیتے ہو جس نے تمہارے حق میں کوئی زیادتی کی تو یاد رکھنا فلا تأمن، اس بات میں امن محسوس نہ کرنا، ان ينتقم منك من هو فوقك، اللہ بھی انتقام کا بدلہ انتقام دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 1468، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن الولید وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام کے تحت زکوٰۃ لینے کے لیے مختلف صحابہ کی ذمہ داری لگائی، اور وہ گئے اور آ کے اطلاع کرتے ہیں خالد بن ولید نے زکوٰۃ نہیں دی، اور عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے زکوٰۃ نہیں دی، اور ابن جمیل نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے پھر تینوں کے بارے میں فرمایا، خالد کی بات کرتے ہو جس نے اپنے گھوڑے بھی اپنی تلواریں بھی اللہ کی راہ میں وقف کر رکھی ہے، اسے زکوٰۃ کس چیز کے لینا چاہتے ہو؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس سے میں نے ضرورت مند لوگوں کے لیے سال 2 سال کی پہلے زکوٰۃ لے کے خرچ بھی کر دی ہے ضرورت مندوں پہ، اس سے مزید کون سی زکوٰۃ لینا چاہتے ہو؟ اما ابن جمیل، اور ابن جمیل اس کو اللہ عز و جلال نے اس کو اللہ عز و جلال نے غنی کر دیا۔ آج اس غنی جس ذات نے کیا، اس غنی ذات نے غنی تو کر دیا، اس نے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ انتقام زکوٰۃ سے نہیں اپنے رب کے اس فیصلے سے لینا چاہتا ہے کہ مجھے غنی کیوں کر دیا گیا، وگرنہ اس سے پہلے تو وہ زکوٰۃ دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر قرآن اترتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ انتقام لینے والا وہی ہوتا ہے جو خوف الہی سے اپنے دل کو خالی کر چکا ہوتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیوں کیا؟ حسد، حقد، میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ لیکن جو مقتول ہے، جو سب سے پہلے اللہ عز و جلال نے جو اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے اپنی اولاد کو سکھایا، اس کی حفاظت کرنے والا مارا تو گیا، لیکن کیا کہتا ہے؟ جس طرح تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے انتقام کی آگ اس کی بھڑکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا، وہ مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہونے والے قتل کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا۔ انتقام لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لایا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ان ابنی هذا يقرأ المصحف بالنهار وَيَبِيتُ بِاللَّيْلِ، اللہ کے رسول یہ سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے،
شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تنقم ان ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. کیا چاہتے ہو اس بچے سے؟ پھر انتقام اس بات کا لینا چاہتے ہو کہ سارا دن رب کا قرآن کیوں پڑھتا ہے اور رات کو تہجد کیوں پڑھتا ہے؟ تمہیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ جس کو اولاد اللہ نے ایسی عطا کر دی جو دن کو قرآن پڑھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شکایت پر ڈانٹ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے 5726، انتقام لینا یہ شیطانی عمل ہے. عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ الرجل من قومی یشتمنی وهو دونی افانتقم منه. اللہ کے رسول، میری ہی قوم کا ایک فرد مجھے ہی گالی دیتا ہے اور ہے بھی مجھ سے کمزور، میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان. اس نے آپ کو گالی دی، اگر آپ بھی اس کے جواب میں گالی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ دو شیطان ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. شیطانی عمل ہے، انتقام نہیں. بلکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو گالی دی گئی، غلام سے کہتے ہیں جاؤ ذرا ان سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو کھانا پیش کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر هذه الامہ جو کائنات میں سب سے بڑے مفسر ہیں، ایک شخص نے گالی دی، آواز دے کے کہتے ہیں بھائی کچھ زیادہ مشکل میں تو نہیں ہو، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ جس پہ وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنا سر لٹکا کے کھڑا ہو گیا. یحییٰ بن معاذ جس کو گالی دی گئی. اور یہاں یاد رکھیے گا، انسان کب کسی جرم کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جب رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے اسے اکساتے ہیں. یحییٰ بن معاذ کے ساتھی کہتے ہیں جب ایک شخص نے گالیاں دی لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سبحان اللہ، ما اعظم هذه الصحبہ. یحییٰ بن معاذ نے کہا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے علم کیوں سیکھا؟ میں نے علم کیوں سیکھا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ گالیاں دینے والے کے گھر میں کھجور کا ٹوکرا لے کر گئے. پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ تحفہ ہے. کس بات کا تحفہ؟ کہا جس شخص نے مجھے بغیر تنخواہ دیے میری نیکیوں کا بندوبست کیا ہے تو میں بھی اس کا منہ میٹھا کروا دوں. مسلمان اس عظیم ہستی کا نام ہوتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی تھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جو تو نے نعمتیں دے رکھی ہے یہ مجھ سے چھین نہ لینا. نعمت صرف مال کی نہیں، نعمت دین کے صحیح فہم کی ہے، نعمت اس عظمت کی ہے جو اللہ نے عطا کی ہو، نعمت اس منہج کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، نعمت اس راستے کی ہے جو راستہ صراط مستقیم ہے. اللہ اس نعمت کو مجھ سے نہ چھیننا. وتحول عافیتک، اے اللہ یہ عافیت کا تو نے معاملہ فرمایا ہے، مجھے عافیت کی نعمت سے محروم نہ کرنا. وفجاءت نقمتک، تیری نعمتوں کی بجائے تیرا عذاب شروع ہو جائے. اور سب سے بڑا عذاب اللہ کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کسی کو اپنے سے دور کر دے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنا پیارا بنا لے، اپنا محبوب بنا لے. وجمیع سخطک، اللہ تیری ہر ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو زندگی کا منہج بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. انتقام. جب کوئی ولی الامر بادشاہ قانون اور نظام کے تحت کسی سے کسی کا انتقام دلواتا ہے تو شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. جب کوئی انفرادی طور پہ انتقام لینا چاہتا ہے تو اپنی عظمت سے محروم ہو جاتا ہے. انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی پوری زندگی نہیں لیا بلکہ معافی کو پسند کیا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ، ہوں سرتاج رسل، ہوں کائنات کی اعلیٰ ہستی جس کو کہا جائے مجنون ہو، دیوانے ہو، پاگل ہو، جادوگر ہو، سامنے کھڑے ہو کے مٹی اٹھا کے پھینکی جائے، پتھر مارے جائے، سر سے خون نکلے، چہرہ انور میں کڑیاں چلی جائیں اور خون نکلے، کندھے زخمی ہو جائے، جو حشت رکبت ہو، آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے، پاؤں سے بھی خون ہے، اور ایک بدبخت شقی القلب یہ کہتا ہے اعدل، عدل کرو. آپ عدل نہیں کر رہے، آپ انصاف نہیں کر رہے. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ان لم اعدل فمن يعدل، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون کرے گا. ایک اور بدبخت اٹھا اور کہتا ہے فراڈ کرتے ہو. اللہ نے قرآن اتار دیا وما كان لنبي ان يغل، نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ فراڈ کرے. اور بد نصیب نے تو یہ بھی کہہ دیا ایک نے کہ آپ تو حلال کی اولاد نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا ولدت من نکاح لا من سفاح، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. من لدن آدم، آدم سے لے کے آج تک کا میرا نسب نامہ پاک ہے. اس ہستی کو دیکھیے، اتنی عظیم ہستی نے یہ کچھ سنا، اور اتنی عظیم ہستی کے مبارک گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچنے والے نے چادر کھردری تھی کھینچی، کندھے پہ نشان بن گئے. گناہ کیا تھا؟ کوئی گناہ نہیں. کیا کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو آپ کے پاس مال ہے مجھے بھی دو. کیوں دو؟ میں بھی یہاں رہتا ہوں. حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فالتفت الیہ، دیکھتے ہی مسکرائے. صحابہ غصے میں آئے، کہا رک جاؤ رک جاؤ، جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو، جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو. اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی. ایک شخص کا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آیا، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی ہے. جب پاؤں پہ پاؤں آئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تکلیف ہوئی، کہتے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھا، پاؤں پیچھے ہٹا، ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے اس انسان کو پیچھے کیا. صحابی کہتے ہیں رات میں سویا بڑی تکلیف میں کہ اگر قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، یہ منافق ہو گیا تو کیا بنے گا. صبح ہوئی، ایک شخص نے آواز دی این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں بن فلان؟ میرا نام ہی لے رہا تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو وہی بات ہوئی، لگتا ہے اللہ نے قرآن اتار دیا ہوگا. لیکن میں دل کو تسلی دے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو. لیکن جو ہی میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا انک قد وطأت بنعلک علی رجلی، تم نے لوہے کے پاؤں کے ساتھ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس صحابی کی جب سوال یہ پہلا ہوا؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول. کہا میں نے بلایا اس لیے ہے، میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑے سے پیچھے کیا. زیادتی کس نے کی؟ جس کا پاؤں پاؤں پہ آیا. بلا کون رہے ہیں؟ خاتم النبیین، سید المرسلین والقائدین. اور کہتے ہیں میں نے ہاتھ سے نہیں پیچھے کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا. یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا. اب اس پیغمبر کی امت ہیں،
ان باتوں کو کبھی یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس سے کچھ لیتے، اس سے کچھ کہتے، کہا کہ مجھ سے اچھی جانور لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انتقامی جذبات انسان دور کیسے کر سکتا ہے۔ یا رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں اس بات سے پہلے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہاں میرے بارے میں کوئی بات کیوں کرتا ہے، امام شافعی اس کو تسلی دے رہے، من قال من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو یہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بولے ہی نہ وہ دیوانہ ہے۔ کیوں؟ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگوں نے تو رب کو بھی تین کہہ دیا، ایک پہ نہیں ٹھہرے۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو پیغمبر کو بھی دیوانہ کہہ دیا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ انت ومن انت، آپ کون ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے؟ یہ تو اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کی مخلوق کو حیا نہیں آتی کہ اپنے رب کے بارے میں بات کرے۔ یہ تو اس ہستی کے بارے میں بھی بول پڑتے ہیں جس کو اللہ نے احسان بنا کے دنیا میں اتارا، جس جیسی ہستی نہ آج تک اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، نہ قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو سکے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات کو، انتقامی جذبات سے بچنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، اچھا سا وضو کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجئے، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ اور عافیت صرف بیماری سے نہیں، عافیت ہر اس ضعیف ٹیڑھ پن سے ہوتی ہے جس سے انسان کی عظمت دور ہو جائے۔ اس کے بعد اخلاص اور اللہ کی طرف توجہ رکھیے، تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ من اخلص عبد للہ ما اخلص عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ الحکمہ فی قلبہ نباتا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا 40 دن اخلاص کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ عز و جلال کو وہ دل اتنا پسند آتا ہے، اس دل میں حکمت دانائی کو بھر دیتے ہیں، وہ جب بھی پھر بات کرے گا حکمت و دانائی کی بات کرے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من عامل اللہ عز و جل بالصدق اورثہ اللہ عز و جل الحکمہ، جو شخص اللہ کے ساتھ معاملہ صدق کے ساتھ کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہتا ہے میرا رب ہے میرے ساتھ، پریشانی کیا ہے؟ آج دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایم-این-اے، کوئی وزیر ہو، وہ پھولا نہیں سماتا، جس کے ساتھ رب ہو اسے پریشانی کیا ہے؟ اذا صدقت مع اللہ فصدق ثقۃ انہ معک، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے ہو تو یقین کر لو وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اور سچ کہا یحییٰ بن معاذ نے، من اشخص بقلبہ الی اللہ انفتحت جنابیع الحکمہ من قلبی وجرت علی لسانی، جو زبان سے نہیں، جو آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے آسمان دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے اللہ کی قدرت کتنی ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو کہتا ہے کتنی بڑی بادشاہت ہے اللہ کی۔ من اشخص بقلبہ الی اللہ، جو دل کی اتھا گہرائیوں سے یقین کرتا ہے وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں۔ میں اس کو راضی کروں گا، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ عز و جلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان معاف کرنے کو اپنا وطیرہ بنائے۔ الانسان اذا عفا واحسن اورثه ذلك من سلامة القلب لاخوانه ونقائه من طلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو
ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا. جس شخص کو اللہ ذوالجلال یہ توفیق دے دے کہ اسے معاف کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے اور وہ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے ایسے خوبصورت دل عطا کر دیتے ہیں. اس کا دل ہر کسی انسان کے لیے پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے دل میں انتقام کی آگ نہیں رہتی، نہ ہی اس کے دل میں برائی کا ارادہ ہوتا ہے، اور ایسی لذت و حلاوت اور مٹھاس اللہ اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی لذتوں کو بڑھاتی ہی رہتی ہیں اور اس کو زندگی اور آخرت میں جلدی یا تاخیر میں اس کو نفع سے کبھی محروم نہیں ہونے دیتے. ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وَلَمْ يُقْرَنْ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ عَفْوٍ إِلَى مَقْدِرَةٍ وَالْحِلْمُ أَجْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْانْتِقَامِ. دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چیز اگر دیکھنی ہے تو کسی بندے کے پاس طاقت ہے لیکن پھر بھی وہ انتقام نہیں لیتا. کائنات میں سب سے خوبصورت چیز ہے اور سب سے حسن والی چیز یہ ہے کہ قدرت تو ہے لیکن انتقام کو چھوڑ کے اس نے اپنی عظمت کو قائم رکھا. وہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، معاف کرنا ہے. تیسرا طریقہ جس سے انتقامی جذبات سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، غصہ. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ اسے غصہ نہ آئے، یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت میں غصہ رکھا ہے. لیکن غصہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کو غیرت کہتے ہیں. اپنی ذات کے لیے غصہ یہ انسان کی کمزوری ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. اس لیے شریعت نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے غصہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. صحابہ کے دلوں سے بھی اللہ نے غصہ کب دور کیا؟ جب مشرکوں کی گردنیں اڑائیں. یہ غیرت ہے. اللہ کے نام پہ غصہ، اللہ کے دین پر کوئی حملہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی بات کرتا ہے، غصہ نہ کرنا یہ بے ایمانی ہے. غصہ اور غیرت زندہ کرنا یہ اصل ایمان ہے. غصہ ترک کہاں کرنا ہے؟ جہاں ذاتی غصہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ثلاث نقسم علیہن، تین ایسی باتیں اس پہ میں قسم اٹھاتا ہوں. نمبر 1، ما نقص مال عبد صدقہ. جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. جو کشکول گدائی لے کر مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اتنے ہی دروازے فقیری کے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں. غنی تو ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها الا زاده الله بها عزا. جس کے ساتھ ظلم کیا گیا لیکن ظلم کرنے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول اٹھا رہے ہیں، اللہ اتنے ہی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. چوتھا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ صرف معاف ہی نہ کرو بلکہ اسے پی جاؤ. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور عين شاء. جس کے پاس قدرت ہے غصہ نکالنے کی، انتقام لینے کی، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے فرمائیں گے جاؤ جنت میں جس حور سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف دوڑو جو جنت عرضها السماوات والارض. فیصلہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا. انسان انتقام لے لے، دنیا میں بادشاہ بن جائے، دنیا والے اسے صرف ایک چھوٹا سا قطعہ دیتے ہیں مرنے کے بعد، جہاں صرف وہ لیٹ سکتا ہے، جس کو قبر کہتے ہیں. لیکن اگر وہ معاف کر دے اور صبر کر لے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا جنت وہ ملے گی عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنی زمین کا اللہ اسے مالک بنا دیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. اس لیے چوتھا کام یہ کرنے والا جس سے یہ انتقامی جذبات ختم ہو سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے، انتقام سے جھگڑے بڑھتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. فَإِذَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ تَسَبَّبَ إِلَى زِيَادَةِ شَرِّ خَصْمِهِ. امام ابن القیم کہا کرتے تھے جو شخص یہ سمجھتا ہے انتقام لینے سے جھگڑے ختم ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ بڑھاوا دے رہا ہے اس جھگڑے کو. جھگڑا ختم ہوتا ہے اللہ کی مدد لینے سے. پانچواں کام، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کو دل کہتے ہیں، اس کو صاف کرنے سے اللہ ذوالجلال، اس کی صفائی کا ہر وقت خیال رکھنے سے اللہ ایسے جذبات سے دور رکھتے ہیں. ایک شخص جو 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. 6 سال اسلام کی حالت میں گزارے، 6 سال زمین پہ چلتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے. ایک انعام. جب یہ فوت ہوئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. اعلان دنیا کرتی ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے، لیکن سعد ابن معاذ کی وفات کی خبر اللہ نے جبریل کے ذریعے دلوائی. اور جب روح کو واپس لے کے گئے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. اس روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا. کس کی روح تھی؟ سعد ابن معاذ. تیسرا انعام جنازہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے جلدی کرو، اس کو غسل دو، کہیں فرشتے آ کے نہ غسل دیں. اور جنازے پہ جا رہے تھے، اپنے پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے تھے. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے زمین پہ اترے ہیں. جنتی ہیں. اللہ کا عرش جھوم اٹھا ان کے روح کے استقبال میں. 70,000 فرشتے آسمانوں سے اس کے جنازے کے لیے آئے. وجہ کیا تھی؟ 3 کام لمبی حدیث کے آخر میں ہے. لا اجد غلا لاحد من المسلمین. پہلا کام، کبھی دل میں میں نے کسی کے بارے میں بغض اور عداوت نہیں رکھی. دوسرا کام، ولیس فی قلبی غمر. میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے. تیسرا کام، ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه. میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. ان 3 کاموں کو اختیار کرنے سے 3 انعام صحابی رسول کو مل گئے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو انتقام میں ضائع کر لے. ان يعلم انه اذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. اس سے بڑا خسارے پانے والا کون ہے جو انتقام میں اپنی زندگی کو لگا دے؟ سب سے پہلے وہ اپنے دل کی حالت کو خراب کر بیٹھتا ہے اور بہت سارے دینی مسلطوں سے محروم ہو جاتا ہے جن کا استدراک پھر دنیا میں نہیں ہوتا. 7ویں بات، اپنے آپ کو ایسے جذبات سے پاک کرنا چاہتے ہو تو کسی کو گناہ کی عار دلانے سے باز آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا تُعَيِّرُوا أَخَاهُمْ. کسی کو عار نہ دلاؤ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من عیر أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. جو کسی کو گناہ کی عار دلاتا ہے
جب تک اس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صحابہ کرام نے سمجھی، کہا اگر تمہیں کوئی عار دلا بھی دے تو تم نہ دلانا۔ ابن سیرین کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ پہ اتنے قرض آ گئے کہ میں اتارنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا شؤم المعصیہ یصیب الرجل ولو کان بعد 40 سنہ، انسان گناہ سے اگر توبہ نہیں کرتا، لا ابالی کرتا ہے، تو گناہ کی شامت 40 سال بعد بھی آ سکتی ہے۔ کہا 40 سال پہلے میں نے ایک شخص کو کہا تھا یا مفلس، اوے نادار، نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال بعد میں ایسا مفلس ہوا کہ میں اپنا قرض اتارنے کے قابل نہیں تھا اور میرے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں تھا۔ آخری بات، یہ انتقام کی جذبات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس طرح میں اور آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے ایک انتقام لینے والا مالک بھی ہے۔ اگر اس کی نافرمانیوں کا انتقام ہم سے لے لیا گیا تو بنے گا کیا؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ کس طرح فرعونیوں نے دعوے کیے اور فرعون کہتا تھا انا ربکم العلی، میں بلند و بالا رب ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ مذاق کیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور لوگوں کو اکساتا تھا، کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، یہ بتاؤ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بے وقارہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں، ولا يكاد يبین، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیاروں کا انتقام پھر ہم خود لیا کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پھر فرعونیوں سے ہم انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ڈبو کے پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا۔ سبب کیا تھا؟ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس عذاب سے غافل تھے۔ وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام تھے؟ لاٹھی انسان تھے، ہاتھ میں تھی، ایک مرتبہ حکم ہوا کہ مارو، ایک نہیں 12 رستے بن گئے، پانی رک گیا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں، فرعون یہ سمجھتا ہے یہ راستے شاید میرے لیے بھی ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں، جو رب کے انعامات ہوتے ہیں وہ ان کے پیاروں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب انہی راستوں پہ جو ایک مرتبہ لاٹھی مارنے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے، جو ہی پوری قوم اس کے اندر آئی، کوئی فوج نہیں آئی، حکم پانی کا ہوا جاری ہو جاؤ، اللہ نے سب کو ڈبو کے مار دیا اور پانی کا حکم دیا فرعون کو اپنے اندر نہیں رکھو، اٹھا کے باہر پھینکو۔ پانی نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ جو بچے تھے، جو خوف کھاتے تھے کہ شاید فرعون آئے گا تو کیا بنے گا، اللہ نے ان کو دکھایا اس سے تم ڈرتے تھے کیا؟ یہ دیکھو جو کہتا تھا میں رب ہوں، آج کیا بنا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور زندگی کی آخری رمق تک عفو معاف کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے اور حکمت و دانائی سے نوازے، اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، ان کی اولادوں کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔